کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بے چینی یا اداسی نے جیسے گھیر لیا ہو؟ اگر ہاں تو یہ احساس بہت عام ہے۔ آج ہم ایک ایسے روحانی نقطۂ نظر کا جائزہ لینے والے ہیں جو ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ماہر نجوم کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ آئیے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا حل پیش کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو تنہا اور مایوس محسوس کرتے ہیں۔ یہ امید اور شفا کی طرف ایک قدم ہے۔ چلیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ آخر یہ گہری بے چینی اور اداسی ہے کیا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی ہلکی پھلکی اداسی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی گہری تاریک کھائی کی طرح ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور انسان بس ایک امید کی کرن تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو بات آ رہی ہے نا، وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق 2 ایسی بیرونی چیزیں ہیں جو ہمارے جذبات پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ایک تو ہے رنگ اور دوسرا ہے چاند۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ہر وقت صرف کالے یا سفید رنگوں میں ہی گھرا رہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ان 2 رنگوں کا بہت زیادہ استعمال ہمارے اندرونی جذباتی توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ اور کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ مہینے کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب جذبات بہت زیادہ بھاری محسوس ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ چاند کے چکر کو بھی مانا جاتا ہے، جس کا اثر صرف سمندر کی لہروں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے مزاج پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قمری مہینے کی 5ویں اور 20ویں تاریخ کے بیچ میں بے چینی یا اداسی زیادہ محسوس ہو تو اس نقطۂ نظر کے مطابق اب اس کی ایک ممکنہ وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص روحانی عمل یعنی ایک وظیفہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور روحانی عمل ہے جو زندگی میں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صرف کوئی دعا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بہت گہرا معاملہ ہے۔ اس عمل کو ایک سفر کی طرح سمجھیں۔ اس کا ایک آغاز ہے، ایک درمیانی حصہ اور ایک اختتام، اور اس کا ہر قدم، ہر مرحلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس پورے عمل کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے یا غفار کا ورد۔ غفار کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو جب کوئی یہ نام پکارتا ہے تو وہ دراصل خدا سے معافی اور شفا کی درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جس تسبیح سے یہ ورد کرنا ہے وہ بھی خاص ہے، اونٹ کی ہڈی سے بنی تسبیح۔ اسے پاکیزگی اور روحانی طاقت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو تعداد ہے 12,281، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اس کی اپنی خاص روحانی اہمیت بتائی گئی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جب اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو ایک ایسی طاقتور توانائی پیدا ہوتی ہے جو شفا دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی یہ سارا عمل پوری لگن سے کر لے تو اسے کیا نتیجہ مل سکتا ہے؟ کیا امید رکھنی چاہیے؟ یہ صرف تھوڑا بہتر محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک مکمل تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ایسا انسان بننے کی جو پرسکون ہو، پراعتماد ہو اور اپنے جذبات پر پوری طرح قابو رکھتا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے نا؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ جب کوئی اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر اس میں یہ طاقت بھی آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سہارا دے سکے۔ تو یہ ساری تفصیل ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اندرونی جذباتی دنیا ان بیرونی رسومات اور کائناتی چکروں سے آخر کس قدر گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔